باپ نے فیل ہونے پر بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تو نکمے کا نکما ہی رہا، سامنے والوں کی لڑکی کو دیکھ، وہ اپنی کلاس میں پہلے نمبر پر آئی ہے بیٹا۔ ابا اور کتنا دیکھوں، اسے دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوا ہوں۔ لڑکی والے، ہم نے تو ابھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، ہماری لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے۔ لڑکے والے، تو ہمارا لڑکا کون سا کاکا ہے جو آپ کی بیٹی کی کتابیں پھاڑ دے گا؟ لڑکی والے، لڑکے کو دیکھنے گئے تو لڑکا تھوڑا سائیں تھا۔ لڑکی والے، ہم نے لڑکے کو دیکھ لیا، اب آپ اسے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ادھر محبت کسی اور کی ہونے جا رہی ہے، ادھر لوگ کہہ رہے ہیں رسگلے صحیح نہیں بنے۔ ایک بچہ اسکول دیر سے پہنچا تو ٹیچر نے کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسکول 8 بجے شروع ہو جاتا ہے۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، مس وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے، آپ میرا انتظار نہ کیا کریں، اسکول شروع کر دیا کریں۔ The number of sweater on me in winter depends upon how much cold my mother is feeling۔ میرے بدن پر سردیوں میں سویٹر کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میری امی کو ایکچولی کتنی سردی لگ رہی ہے۔ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں۔ ثبوت، زیادہ تر لڑکیاں اجنبی لڑکوں کی مدد کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن تمام لڑکے ہمیشہ ہر اجنبی لڑکی کی مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں۔ ٹیچر، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ ہمایوں اپنے بستر پر آرام کر رہا تھا۔ بچہ، مس شیدہ میرا کھانا کھا رہا ہے۔ ٹیچر، شیدے، میں تمہیں کلاس سے نکال دوں گی۔ اچھا تو میں کہاں تھی؟ بچہ، ہمایوں بادشاہ کے بستر پر۔ ٹیچر، لاکھ دی لعنت۔ لڑکی رومانٹک موڈ میں سردار جی سے بولی، تم میرے خوابوں خیالوں میں رہتے ہو۔ سردار، تم کو کسی نے غلط بتایا ہے، میں تو بھینسوں کے ساتھ طبیلے میں رہتا ہوں۔ بیوی، تم باہر جاتے ہو تو مجھے ڈر لگا رہتا ہے۔ خاوند، جانو میں جلدی آ جاؤں گا۔ بیوی، بس اسی بات کا تو ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک ملازم آفس میں بیٹھا رو رہا تھا، اسی وقت افسر آ گیا اور ملازم سے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ ملازم، سر مجھے بیوی نے مارا ہے۔ افسر، رویا نہیں کرتے، تم نے کبھی مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ شیخ سے بڑھ کر شیخ۔ ایک شیخ صاحب کے گھر کچھ شیخ رشتہ داران سے ملنے آئے۔ بیوی نے کچن میں شیخ صاحب کو بلایا اور بتایا کہ گھر میں چینی نہیں ہے۔ شیخ صاحب نے بیوی سے کہا، پتی دودھ ہمیشہ کی طرح کم اور پانی زیادہ ڈال کر چائے بناؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ بیوی نے مہمانوں کو چائے پیش کی تو شیخ صاحب نے کہا، اس میں سے 1 کپ میں چینی نہیں ہے، وہ جس کے حصے میں آئے، ہم سب کل بیوی بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں مہمان ہوں گے۔ سب رشتہ داروں نے انتہائی خاموشی سے چائے پی لی، جبکہ ایک نے تو یہ بھی کہا، میرے کپ میں چینی بڑی تیز ہے۔ بچے کو ماں سے بڑی مار پڑی، وہ بہت رویا۔ تب آپ آفس سے گھر آیا تو بچے کا موڈ خراب دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ بچہ، بس اب میں تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اپنی بیوی چاہیے۔ رات کے 3 بجے تھے، کھٹکے سے روبینہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو چہرہ چھپائے پستولیں تانے 4 ڈاکو کھڑے تھے۔ روبینہ کے شوہر کو انہوں نے باندھ دیا اور بچوں کو ڈرائنگ روم میں بند کر دیا۔ الماریوں کی تلاشی کے بعد کافی زیورات ملے اور خاصا کیش بھی۔ پھر ایک ڈاکو نے کہا، امریکہ سے 1.25 لاکھ کا جو آئی فون تیرے بھائی نے بھجوایا ہے وہ کہاں ہے؟ اور سالگرہ کے موقع پر جو تمہارے شوہر نے تمہیں ہیرو کا ہار تحفے میں دیا ہے وہ بھی فٹافٹ نکال دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ روبینہ نے پوچھا، لیکن بھائی آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ ڈاکو، ارے ہم تمہارے فیس بک فرینڈز جو ہیں۔ میاں اپنی بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی، وہ کیا ہے نا، سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ میاں، سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بھولے پن سے بولی، وہ کیا ہے نا، ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پر نمک نہیں چھڑکتے۔ استاد پپو سے، پپو بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ تو پپو بولا، سر آپ کو مس ارم بلا رہی ہیں۔ استاد نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پپو، سر یہی خوش فہمی تھی۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ زندگی میں اگر بہت پریشان ہو تو ایک لمبی سی رسی لو اور ایک درخت پر باندھ لو۔ نانا کاکا خودکشی نہیں کرنی، وچک پھٹی پاؤ، اینگ بناؤ، جھولے شولے لو، انجوائے کرو، دنیا دے تے رولے مکنے ہی نہیں۔ ایک پٹھان مچھردانی لگا کر سو رہا تھا کہ اچانک باہر سے اسے ایک جگنو آتا ہوا نظر آیا۔
پٹھان بولا یا خدا ہم کو بچا، یہ ظالم مچھر کا بچہ تو آج ہمارے کو ٹارچ لے کر ڈھونڈ رہا ہے۔ رشوت کو اردو میں ہمارے سرکاری بزرگ چائے پانی کہتے ہیں۔ وڈی تحقیق کے مطابق کیک رس کے ساتھ چائے نہ پیا کریں، کیونکہ ساری چائے تو رس پی جاتے ہیں۔ پٹھان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اسے معاف کر دیں گے؟ پٹھان بولا معاف کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم تو بس اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ بطور پاکستانی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر رش والی جگہ میں گھس کر پوچھیں اتھے کی ہویا ہے۔ کسی نے ایک شادی شدہ مرد سے پوچھا محبت اندھی ہوتی ہے تو شادی کیا ہے؟ جواب دیا آنکھ کا آپریشن۔ جب کوئی شادی شدہ آدمی کہتا ہے سوچ کر بتاؤں گا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیوی سے پوچھ کر بتاؤں گا بھائی۔ دوستوں کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ ذلیل کروایا ہے تو وہ شیشے والے دروازوں پہ لکھا پل اور پش ہے۔ کچھ لڑکے ایسی خطرناک اردو لکھتے ہیں کہ گوگل کا انگلش ٹرانسلیٹر بھی فیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج میں چھت سے ڈگا اور میرا گوڈا ٹھا کر کے بن جا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، کیونکہ اگر وہ محبت ہوگی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوگی ٹل جائے گی۔ جب والدین بے عزتی کر کے بس خاموش ہی ہونے والے ہوتے ہیں، رشتہ دار یا پھر بہن بھائی آ کر ہماری 2-4 غلطیاں اور بتا دیتے ہیں۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوسی سے 4 پائی مانگنے گیا تو پڑوسی نے کہا ہمارے پاس صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا باپ اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی جل کر ہنستے ہوئے لہجے میں بولا ارے بھائی 4 پائی نہیں دینی تو نہ دے، لیکن سویا تو کم از کم ترتیب سے کرو۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ کامیاب عاشق وہ ہوتا ہے جو عشق میں ناکام ہو جائے، کیونکہ جو کامیاب ہو جائے وہ عاشق نہیں بلکہ خامد کہلاتا ہے۔ شوہر بیٹھے بیٹھے اپنی موٹی بیوی کو غور سے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی کی یہ واحد انویسٹمنٹ ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے ڈبل ہوئی ہے۔ ہر کاروبار چل جاتا ہے یہاں، اگر چوہوں کی دکان بھی کھول لوں تو لوگ یہ سوچ کر لے لیں گے کہ چلو لے لیتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر چھوڑیں گے۔ لڑکیوں کی کچھ نہ کچھ سمجھ آنے والی باتیں، وہ زندگی کے ہر موڑ پر بحث کرتی ہیں لیکن کپڑے مہنگے ہی خریدتی ہیں، کپڑے مہنگے خریدتی ہیں لیکن پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہمیشہ اچھے لباس میں نظر آتی ہیں، ہمیشہ اچھے لباس میں نظر آتی ہیں لیکن کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی، کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی لیکن پھر بھی چاہتی ہیں کہ مرد ان کی تعریف کریں، اور اگر مرد ان کی تعریف کریں تو یقین نہیں کرتی۔ لڑکیاں بھی اگر لڑکوں کی طرح گنڈی ہوتی تو ان کے نام کیا ہوتے؟ ذرا سوچیں، مانو ڈکیت، سنا سپاری، غنی بہن، گبر آپا۔ 50 سال کے سلمان خان کو لو یو سلمان اور اپنے سے 4-5 سال بڑے لڑکے کو انکل بولنے والی لڑکیوں کے لیے جہنم میں الگ تیل کی کڑھائی تیار ہے۔ ڈینگی مچھر نے پیغام دیا اب تو بھائی میری کوئی قدر ہی نہیں رہی، سارے اس طرف ہی لگ گئے ہیں۔ ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک پنجابی نے پٹھان سے کہا اس مرغی کا سر کیوں نیچے ہے، بیمار تو نہیں ہے؟ پٹھان بولا گاؤں کی مرغی ہے، نئی نئی شہر میں آئی ہے تو اسی لیے شرما رہی ہے۔